أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ. سورہ زلزال مدنی سورۃ ہے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، اور بہت زیادہ ہلانا، یعنی جب زلزلہ آئے گا اور بہت زیادہ زلزلہ آئے گا. اور یہ زلزلہ ایک دو جگہ نہیں آئے گا، یعنی پاکستان کے اندر ہے تو وہاں دنیا باہر کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ ہوگا. دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں یہ زلزلہ نہیں آئے گی. یعنی اس زلزلے سے مراد وہ قیامت کا دن ہوگا جب زلزلہ اللہ رب العزت کیا ہے اس دنیا کو فنا کریں گے. کیا آئے گا؟ زلزلہ آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی زمین کو ہلا دیا جائے گا، پوری طرح ہلانا کہ ساری روئے زمین جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے وہ ساری ہل جائے گی. اور اس کے اثرات سے کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جو بھی زمین کے اندر چیزیں دفن ہیں ساری کی ساری زمین اپنے بوجھ کو سارا نکال دے گی. یعنی اس کے اندر جتنے بھی زیورات ہیں، جتنے بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں، جتنے بھی مردے دفن کیے ہوئے ہیں، یا جتنی بھی زمین کے اندر خبریں دفن ہیں، یعنی قیامت کے دن زمین بھی کیا کرے گی؟ بولے گی. اللہ اس کو بھی گویائی عطا فرمائیں گے. ہر انسان کا اعمال نامہ ایک تو کرامن کاتبین بتائیں گے، دوسرا یہ زمین بھی بول کے بتائے گی میرے اوپر کیا کیا ظلم کیا گیا، میرے اوپر کیا کیا گناہ کیے گیا، مجھ پہ کیا کیا انسانوں کیا ہے پہاڑ ظلم کے پہاڑ ڈھائے. یعنی زمین اس دن ہر چیز کیا ہے باہر نکالے گی. زیورات ہے، خزانے ہیں، جو کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ زمین بولے گی اس دن کہ فلاں نے میرے اوپر فلاں گناہ کیا، فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے میرے اوپر قبضہ کیا، کسی نے کسی کے ناجائز زمین پہ کیا قبضہ کر لیا. یعنی اس دن پھر انسان کہے گا وقال الانسان ما لہ، اس کو کیا ہو گیا. اب دنیا کے اندر جب ہم تھے اس وقت تو یہ زمین نہیں بولتی تھی کہ میں کس کا حق ہوں، میں کس کا نہیں ہوں، مجھے کیوں دبایا جا رہا ہے، مجھ پر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے. آج اس کو زمین کو کیا ہو گیا کہ آج تجھے بھی بول رہی ہے. یعنی زمین کو بھی اللہ قوت گوشائی عطا فرمائیں گے. جس طرح انسان کے جسم کے اندر کیا ہے، زبان کے اندر صرف یہ گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، اب ہاتھ کے اندر بھی وہی گوشت ہے، زبان میں بھی وہی گوشت ہے، پاؤں میں بھی وہی گوشت ہے، لیکن کیا ہے زبان بولتی ہے، باقی سارے اعضاء خاموش ہیں. اللہ کے حکم سے ہے. اس دن جس نے اس زمین کو خاموش کرا کے رکھا ہوا ہے اس دن وہ حکم دے گا زمین کو، تو زمین بھی کیا کرے گی؟ وہ بولے گی، ہر چیز بول کے سامنے رکھے گی کہ انسان نے کیا کچھ کیا ہے. کہ کرامن کاتبین جب اعمال نامے پیش ہوں گے نا، انسان مکرے گا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، میں نے تو یہ کام نہیں کیا، میرا گناہ ویسے لکھ دیا گیا ہے. تو پھر اللہ رب العزت کو قوت گوشائی عطا فرمائیں گے. بتا تو پھر کیا ہے وہ زمین سارا اس کا ویڈیو کی صورت کے اندر ہر چیز وہ ساتھ، یعنی آمنے سامنے دائیں بائیں جہاں کچھ جو کچھ تھا اس وقت وہ ہر چیز کے سامنے کر دے گی. تو پھر انسان کو یاد آئے گا ہاں میں نے تو یہ گناہ کیا تھا. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن یہ ساری خبریں تمہیں دے گی کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو. انسان کے اعضاء بھی ہیں وہ بھی بولیں گے. اس سے ہٹ کے کیا زمین کو بھی اللہ کیا کرے گا؟ حکم دے دے گا. یومئذ تحدث اخبارها، انسان کہے گا جس کو ہو کیا گیا ہے یہ تو ساری خبریں بیان کر رہی ہے. یعنی کب سے لے کے جس وقت سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا قیامت تک کی یہ ساری خبریں کیا کرے گی؟ اللہ کے سامنے بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ کیوں ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کے رب کا حکم ہوگا اس کو اس وقت تب یہ بولے گی. وگرنہ اس کو دنیا کے اندر تو بولنے کا حق نہیں ہے، زمین نہیں بولتی، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا تب یہ بولے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یعنی اللہ اس کی طرف وحی کریں گے، حکم کریں گے اس کو، پھر یہ زمین کیا کرے گی؟ بول پڑے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن جماعتیں در جماعت لوگ گروہ در گروہ واپس ہوں گے لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. اب دو لوگ ہیں، دو جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے. ایک وہ جماعت ہوگی جس کے اعمال نامے زیادہ ہو جائیں گے، جن کے
اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، جن کے بارے میں زمین اچھی خبر دے گی، اچھے اس کی گواہی دے گی، تو وہ کیا ہے، وہ جنتی لوگ ہوں گے، وہ جنت کے اندر گروہ در گروہ، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور ایک دوسری جماعت ہوگی جنہوں نے دنیا کے اندر گناہ کیے، ظلم کیے اور ناجائز قبضے کیے، ناجائز حق کھائے کسی کے، اس دن کیا ہے وہ جماعت بھی کیا ہوگی، دوسری طرف داہنی، جو جنتی لوگ ہوں گے وہ داہنی طرف جائیں گے، یعنی دائیں طرف چلیں گے، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ بائیں طرف جائیں گے، اور جماعت گروہ در گروہ کیا کریں، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ لیروا اعمالہم، وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ اس دن کیا حالت ہوگی، سورہ حج کا شروع کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ زلزلہ کیا ہوگا، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ اس دن تم دیکھو گے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس دن دودھ پینے والے بچوں کو ان کی مائیں بھول جائیں گی، دودھ پیتے بچوں کو بھی ان کی مائیں کیا کریں گی، بھول جائیں گی، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور اس دن فرمایا کہ حمل والی عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، جس کو بھی حمل ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا، کیا ہوگا، وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے کی حالت کے اندر ہوں گے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، تو وہ نشہ نہیں ہوگا، وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور اللہ کے عذاب کا خوف اور ڈر ایسا ہوگا کہ انسان مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور اسی طرح حمل والی اپنے حمل گرا دیں گی۔ اس دن ایسا کیا ہے، خوفناک منظر ہوگا، حالانکہ وہ کیا ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہوگا اور بڑا سخت ہوگا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس دن انسان دیکھ لے گا، مثقال، ایک ذرے کے برابر بھی جس نے کیا ہوگا، نیکی کی ہوگی، خیرا یرہ، اس کو بھی دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گی، اس نے جو بھلائی کی گئی ہے اور نیکی کی ہے، جو بھی اس نے اچھا عمل کیا، چھوٹے سے چھوٹا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا عمل، اس کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے کل تمہاری بخشش اسی عمل پہ ہو جائے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کو دیکھ کے ایسے نہ کرو یہ چھوٹا سا گناہ ہے، ہو سکتا ہے تمہاری پکڑ اس چھوٹے سے چھوٹے پہ عمل پہ آ جائے۔ اس لیے نے فرمایا کہ تم کیا کرو، چھوٹا سے چھوٹا عمل نیکی والا عمل بھی ہے تو اس کو کیا کرو، خوب اچھی طرح دل لگا کے اللہ کی رضا کے لیے خاطر کرو، اور اس کو چھوڑو نہیں۔ فمن یعمل مثقال، اگر سے فرمایا کہ تمہیں کھجور کا دانہ صدقہ کرنے کے برابر، ایک تمہارے پاس کھجور ایک ہے، اس کا آدھا ٹکڑا بھی تم اللہ کی رضا کے لیے دے سکتے ہو تو دے دو، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش اسی پہ ہو جائے۔ چاہے اگر تم راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا سکتے ہو تو اس کو ہٹا دو، یعنی ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کیا ہو جائے، اسی پہ ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت حدیثیں لکھی، تو جب دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہو گئے، تو کسی نے خواب میں دیکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی؟ فرمایا کہ اللہ نے، عمل تو میرے سارے قابل قبول ہو گئے ہیں، لیکن جو میری بخشش ہوئی ہے وہ اس پہ ہوئی ہے، ایک دفعہ میں سیاہی کے ساتھ حدیث لکھ رہا تھا، تو ایک مکھی آ کے اس سیاہی کے اوپر بیٹھ گئی اور وہ سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا، تو میں نے اپنی قلم کو روک لیا، تو وہ چوس کے جب اڑ گئی تو پھر میں نے آگے لکھنا شروع کیا، تو میں کہ اللہ نے میری اس پہ بخشش فرما دی، یعنی لکھی میں نے حدیثیں، کئی لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، کئی لاکھ میں نے کام ایسے دینی کیے ہیں، لیکن قابل قبول سارے ہوئے ہیں، لیکن جو میری بخشش کا ذریعہ بنا ہے وہ چھوٹا عمل بنا ہے، یعنی اس لیے فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ ایک ذرے کے برابر، ذرہ وہ ہوتا ہے جس کی جو تقسیم نہیں ہو سکتا، کہ ایک ذرے کے برابر بھی تمہاری جو نیکی ہوگی، جو نیک عمل ہوگا وہ تم دیکھ لو گے۔ اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور ایک نیکی، ایک ذرے کے برابر اگر تمہارا گناہ ہوگا، گناہ کا عمل ہوگا، برائی والا عمل ہوگا، نافرمانی والا عمل ہوگا، شرا یرہ، تم اس کو بھی دیکھ لو گے کہ ہر چیز تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دی جائے گی۔ تو اس دن انسان پڑھے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو اللہ فرمائیں گے یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، پڑھ لو، کہ عربی کے اندر سارا لکھا ہوگا، اس دن ہر انسان جو ہے وہ پڑھ سکے گا، تو وہ کہے گا یار اس اعمال نامے نے تو مجھے کوئی کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، ایک ذرے کے برابر بھی کیا ہے، اس نے نہ نیکی کا عمل چھوڑا ہے، نہ برائی کا عمل چھوڑا ہے، ہر انسان کے سامنے اس کا عمل نامہ سامنے پیش کر دیا۔